ایک پنجابی شاعر نے بڑا سونا لکھا ہے، بسم اللہ آئے آقا رنگ دھرتی نو لائے آقا، بسم اللہ آئے آقا رنگ دھرتی نو لائے آقا، بسم اللہ جنہ جنہ خوشیاں نے بلاؤ، بسم اللہ آئے آقا رنگ دھرتی نو لائے آقا، رنگ دھرتی نو لائے آقا، سونا آیا آیا خوشیاں چاروں پاسے چھائیاں خوشیاں، نین روندے ہسائے آقا رنگ دھرتی نو لائے آقا، نین روندے ہسائے آقا رنگ دھرتی نو لائے آقا، رنگ دھرتی نو لائے آقا، ہن حلیماں نو تھوڑ کوئی نہیں، دیوے بالیں دی لوڑ کوئی نہیں، ہماری مزادیاں فرماندیاں نے، اب فرماندیاں نے، جدوں میں سونے مصطفیٰ کریم نو اپنے ویڑے وچ لے کے گئیاں، کی ہویا ہے آنڈنا گوانڈنا پوچھ دیاں نے، نی حلیمہ ساری رات ہی چراغ جلائی رکھنی ہے، ساری رات ہی دیوا بالی رکھنی ہے، نی حلیمہ اینا تیل کتھوں لے آندائی، ساری رات ہی چراغ بالی رکھنی ہے، ساری رات ہی دیوا بالی رکھنی ہے، اما حلیمہ سادیاں فرما دیاں نے، نی سہیلیوں میں کوئی چراغ نہیں جلاؤں دی، میں کوئی دیوا نہیں بال دی، میرا سونا مسکراؤں دائے تے نور دی گلاں نکل دیاں نے، ہن حلیمہ نو تھوڑ کوئی نہیں، دیوے بالیں دی لوڑ کوئی نہیں، ویڑے اجڑے وسائے آقا رنگ دھرتی نو لائے آقا، ویڑے اجڑے وسائے آقا رنگ دھرتی نو لائے آقا، ویڑے اجڑے وسائے آقا رنگ دھرتی نو لائے آقا، ہماری مزادیاں فرماندیاں نے، جدوں بھی کسے دا کوئی جانور بیمار ہو جاتا ہے، کوئی بھی انسان جو بیمار ہو جاتا ہے، وہ میرے ویڑے وچ لے کے ہوندے نے، جدوں ویڑے وچ لے کے ہوندے نے، میں ننے مصطفیٰ کریم دے ید اللہ والے گورے گورے نوری ہاتھ پھیرنیاں، ہاتھ پھردا جاندا ہے، شفاواں ملدیاں جاندیاں نے، بچیاں سبحان اللہ، ویڑے اجڑے وسائے آقا رنگ دھرتی نو لائے آقا، رنگ دھرتی نو لائے آقا، کر کے مدنی ماہی نگاہاں، تالیاں نے سر تو بلاواں، لیک سلطے جگائے آقا رنگ دھرتی نو لائے آقا، رنگ دھرتی نو لائے آقا، لیک سلطے جگائے آقا رنگ دھرتی نو لائے آقا، رنگ دھرتی نو لائے آقا، معزز شمیم آج دی محفل پاک بڑی گیارہویں شریفوں منسوب ہے، اللہ رب العزت کا خاص کرم اور فضل ہے کہ جس نے کریم آقا دے عظمت صدقہ اسا سب نو
آج کی اس بابرکت عظیم الشان محفل پاک کے اندر حاضری دی توفیق نصیب فرمائی. اللہ رب العزت کریم آقا دی عظمت صدقہ اساں سب دی حاضری قبول فرمائے اور حضور شہنشاہ بغداد دے مقام غوثیت صدقہ اللہ رب العزت اساں سارے دے واسطے دارین واسطے ذریعہ نجات بنائے. رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے 11واں پارہ دے اندر 11ویں والے داتا دے عظمت شان اور مقام و مرتبہ بیان فرمایا. پارہ بھی 11واں تے آج ذکر پاک بھی 11ویں والے. اللہ سونے نے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ تو ڈرو وکونوا اور ہو جاؤ مع الصادقین سچیاں دے نال ہو جاؤ. قرآن پاک دا 11واں پارہ تے ذکر پاک بھی 11ویں والے شہنشاہ بغداد دا. مزید شمیم جدوں کسی نو ایمان نصیب ہو جاندہ ہے اللہ رب العزت دا خاص اس کے کرم ہوندہ ہے کہ اس کو کلمہ پڑھنا نصیب ہویا, مسلمانہ کے گھر پیدا ہویا, باپ بھی مسلمان, ماں بھی مسلمان, دادکے بھی مسلمان, نانکے بھی مسلمان, خاص کرم تے مہربانی ہوگی, رب دا احسان ہو گیا. اللہ رب العزت ایمان والے نے خطاب کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. والشمین جدوں بھی رب العالمین ایمان والے نے خطاب کرے تے گل کوئی خاص ہوندی ہے, کلام خاص ہوندہ ہے. اس کلام دے وچ اس خطاب دے وچ ویکھنا یہ ہوندہ ہے کہ اللہ سونا ایمان والے نو کس چیز کی تعلیم دینا چاہتا ہے, کس طرح کا درس دینا چاہتا ہے. مجھے میں ایک بندہ اس کو کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا, مسلمانہ کے گھر پیدا ہویا, نماز بھی پڑھ رہا ہے, قرآن پاک کی تلاوت بھی نصیب ہے, نماز کی پابندی بھی نصیب ہے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان نصیب ہویا اتقوا اللہ اللہ تو ڈرو. جدو ڈر نصیب ہویا, ڈر نصیب ہون تو کی ہویا, نماز کی پابندی نصیب ہو گئی, ڈر نصیب ہویا, رمضان شریف کا مہینہ آیا, روزے نصیب ہو گئے. جدو رب دا ڈر نصیب ہویا, قرآن پاک کی روزانہ تلاوت نصیب ہو گئی. جدو رب دا ڈر نصیب ہویا, تہجد نصیب ہو گئی. رب دا ڈر نصیب ہویا, تہجد گزار بن گیا, مسجد دا نمازی بن گیا, قرآن پاک دا قاری بن گیا. سونا اللہ اگے پہلے ایمان ہے, ایمان بھی نصیب ہے, خدا دا ڈر بھی نصیب ہے. سونا اللہ اتنا ہی کافی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر نمازہ بچانا چاہنا ہے, روزے بچانا چاہنا ہے, صدقہ خیرات بچانا چاہنا ہے, قرآن پاک دی تلاوت بچانا چاہنا ہے, وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچیاں دے نال ہو جا. تیری نماز بچ جائے گی, تیرے قرآن کی تلاوت بچ جائے گی, تیرے روزے سارے بچ جائیں گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. قرآن پاک کا ترجمہ پیش کیتا تھوڑے سامنے آسان لفظ سمجھاؤن واسطے کہ دیکھو ایک بندے نو مسلمان ہے, زکات کی غلامی نصیب ہوگی, مسلمانہ کے گھر پیدا ہویا, ایمان نصیب ہویا, یہ بڑا احسان ہے. اور سب تو بڑا احسان ہے کہ مسلمان تے پھر اہل سنت و جماعت, مسئلہ کی حق اہل سنت و جماعت کے اندر اس گھرانے میں اللہ نے پیدا فرمایا. پھر اتقوا اللہ اس ڈگری تے پہنچ گیا, رب دا ڈر نصیب ہویا. جدو رب دا ڈر نصیب ہویا, نماز کے سجدے بھی نصیب ہو گئے, نماز کی پابندی نصیب ہو گئی, قرآن پاک کی تلاوت نصیب ہو گئی, رمضان شریف کے روزے نصیب ہو گئے. اللہ رب العزت نے مہربانی کی, کرم کیتا, احسان کیتا, خوشحالی نصیب ہوئی, مالدار ہویا, حج فرض ہویا تے حج کرنا نصیب ہو گیا. ایک ہی ہے اتقوا اللہ, اللہ کا ڈر پیدا ہویا کہ جدوں تک میں حج نہیں کراں گا, زندگی میں ایک دفعہ فرضی حج کرنا مالدار صاحب نصاب سے ضروری ہے.
اللہ دے پیاریاں دے بے ادبی سید آدم علیہ السلام دی بے ادبی کی تھی سید آدم علیہ السلام دی بے ادبی کرام دے سبرے میں ہویا کی 6 کروڑ سال دے سجدے سارے تباہ ہو گئے پتہ چلیا قرآن پاک نے جڑا تعلیم سمجھتی ہے پوری آیت کی عمل کرنا چاہیے یہ نہیں کہ نماز بندہ پڑھے لیکن نماز پڑھ کے اس کو بچا نہ سکے قرآن پڑھے قرآن پاک کی تلاوت کرے پھر اس کو بچا نہ سکے بچانا کس طرح ہے کسی اللہ دے ولی دی زیر سایہ بیعت کر لے اللہ دے ولی دی بیعت اس کی ہوئے گا اس دیا نمازاں بچ جاتیاں اس دے روزے رمضان شریف دے سخت گرمی دے روزے سخت پیاس اور بھوک برداشت کی تھی اور روزے اس دے بچ جائیں گے کدو بچن گے جب حضور شان چاہے بغداد دی غلامی وچ آ جائے گا مزید آسان کرتا جاواں قرآن پاک دا 25واں پارہ سورہ زخرف اللہ رب العالمین نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو ایک قرآن پاک دا 25واں پارہ ضروری ہے کہ پہلے سمجھایا ابتدا ذرا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ مسائل کو سکھیا جائے سمجھیا جائے مسلک کو سمجھیا جائے پھر قرآن پاک دے اصول کو سمجھیا جائے پھر حدیث پاک دے اصول کو سمجھیا جائے پھر فقہ دے اصول کو سمجھیا جائے پھر قرآن پاک سمجھ میں ہوتا ہے قرآن پاک دا 25واں پارہ یہ وچ اللہ رب العالمین نے اپنے پیاریاں دی عظمتاں دی شاناں بیان کیتیاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے 25واں پارہ دے اندر اپنے پیاریاں دی عظمتاں بیان فرمائیاں نے اپنے سجناں دی شاناں بیان کیتیاں نے اپنے بیلیاں دی عظمتاں بیان کیتیاں نے آپ قرآن پاک سن اللہ رب العالمین نے فرمایا اخلا خلیل تو نکلا ہے خلیلہ دینے گہرے گوڑے دوست نو ایسے سجن نو ایسے بیلی نو سادہ لفظ سمجھانا چاہنا کہ ایک دوست سے دوسرے دوست کو آئے تے انہوں کہہ بھی آ چلیے وہ اے نہ کہہ دینا کچھے جانا ہے کدوں کی کم کوئی گل ہی نہ کرے جدوں کبھی نہ ایسا دوست ایسا پورا دوست کہ دوست دوست کو آئے تو دوست آکے آؤ چلیے کوئی گل ہی نہ کرے نال چل پائے نال چل پہ ناظر خلیل گہرا دوست الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض قیامت والے دن بعضیاں دے دشمن بن جان گے عدوًا فرمایا دشمن ایک قرآن پاک دا 25 سپارہ الا المتقین مگر پرہیزگار اللہ دے ولی اللہ دے پیارے میری مراد محبوب سبحانی بنتیل نورانی شہباز لامکانی
اللہ دے ولیاں واسطے کل قیامت والے دن لہم منابرہم من نور، ان واسطے نور دے ممبر رکھے جان گے۔ سرکار کا فرمان پیش کیتا مسلم شریف پڑھ کے دیکھ لے اللہ دے ولیاں دی شان، اللہ دے پیاریاں دی شان، جنہاں دے بارے وچ اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ سچیاں دے نال ہو جا۔ پہلی ایک بار کا پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تو ڈرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ سچیاں دے نال اس واسطے ہو جاؤ کہ ایسے بھی کام آن گے تے قیامت والے دن بھی کام آن گے۔ بلکہ اللہ دے ولی دی یہ شان ہے، اللہ دے پیارے دی یہ شان ہے کہ دنیا دی زندگی وچ بھی جڑا کامل پیر ہوتا ہے، دنیا دی زندگی وچ بھی امداد، مشکل کشائی، حاجت روائی کرتا رہتا ہے، سیدھے راہ تے رہتا ہے، صراط مستقیم تے لاؤندا ہے۔ مردی باقی کامل پیر مہربانی فرما دیندے نے، کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے، تے پھر قبر وچ کامل پیر تشریف لے آندے نے تے مہربانی کر دیندے نے، کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد آپ نے قصیدہ غوثیہ کے اندر فرمایا کہ میرا مرید، میرا منن والا بے ایمان ہو کے نہیں مرے گا، جب موت آئے گی ایمان دی موت نصیب ہوئے گی، توبہ کر کے ایمان دی موت، کلمہ شریف پڑھنا نصیب ہوئے گا، سرکار دی غلامی میں اٹھایا جائے گا۔ اسی اس واسطے گیارہویں شریف نہیں مناؤندے، اسی اس واسطے گیارہویں شریف منانے ہیں کہ سانوں اپنے ایمان دی پرواہ ہے کہ اسی اپنا ایمان دنیا کو سلامت لے کے جائیے۔ جب موت آئے ایمان دی موت آئے، جب موت آئے کریم آقا دی غلامی وچ مرنا نصیب ہوئے۔ اسی اس واسطے اس سے پاک منانے ہیں، اسی اس واسطے لنگر پکا کے حضور محبوب سبحانی کا لنگر پکا کے ونڈنے ہیں کہ جب مرن دا ویلا آوے تھی موت آسانی نال آئے۔ مذہبین حضور شہنشاہ بغداد آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی عظمت اور شان، آپ جب باز فرماتے ہیں 70 ہزار کا مجمع ہوتا ہے، کوئی مائک نہیں، بغیر مائک دے 70 ہزار مجمع، جس طرح پہلی صف والے سن رہے ہیں اس سے طرح آخری صف والے سن رہے ہیں۔ اور آپ دے مریدین چو ایک مرید جنہوں نے محدث ابن جوزی بہت بڑے محدث ہوئے نے، انہوں نے دعوت پیش کی تھی کہ آج حضور شہنشاہ بغداد آپ دا فلان جگہ تے بیان ہے، سرکار تسی بھی آؤ کہ انہوں نے سنو۔ آپ حضور محدث ابن جوزی پہلے گلاں سن کے نا پیران دیا پیچھے رہتے سن، تے ایک دن بڑے اسرار دے نال جڑا حضور شہنشاہ بغداد دا پکا مرید ہے آپ کو لے کے گیا۔ محدث ابن جوزی بہت پیچھے ہو کے بیٹھے تے دل وچ خیال کیتا کہ آج ویکھنا ہے کہ قرآن پاک دیا کتنی تفسیراں بیان کرتے ہیں، ایک آیت دیا کتنی تفسیراں بیان کرتے ہیں۔ حضور محبوب سبحانی دین نورانی شہباز لامکانی الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ نے قرآن پاک پڑھے آئے، قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے، آیت دی پہلی تفسیر کی دیئے، محدث ابن جوزی دی ایک گنڈ ماری ہے، پھر اس سے آیت دی دوسری تفسیر پیش کی دیئے، اس سے آیت دیاں مختلف تفسیراں جدوں 11 تفسیراں پیش کی دیاں نے، جدوں 12ویں تفسیر پیش کی دیئے، محدث ابن جوزی حیران ہو گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اتنا علم عطا فرمایا ہے، کمال مرتبہ عطا فرمایا ہے، اتنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ میں نے 11 تک کے دے پتہ ہے کہ ایک قرآن پاک کی تفسیراں پڑھ دیاں نے، لیکن 12ویں تفسیر اس سے آیت دی 12ویں تفسیر نہیں جان دے، 13ویں تفسیر کی دیئے، 14ویں تفسیر کی دیئے، 44 تفسیر ایک آیت دیاں کر کے دیاں نے، ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے اس سے ایک آیہ مبارکہ دیاں 40 مختلف تفسیراں کی دیاں نے۔ محدث ابن جوزی سوچن لگ پے کہ میں نے تو صرف 11 تک یاد سن، اس تو بعد میں پتہ نہیں کہ اے تفسیر کس طرح ہے، اے تفسیر کس طرح ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں اے تے سی ظاہری تفسیراں، اب میں باطن سے شروع کرتا ہوں۔
طریقت کو شروع کرتا ہوں. محدث ابن جوزی بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا سارا مجمع کراس کر کے حضور شہنشاہ بغداد آپ دے قدمہ تے ڈگ پے عرض کرتے ہیں سرکار مینوں معافی عطا فرماؤ. میں نہیں سی چاہتا کہ میں تہاڈا علم ناپا تولاں. تہاڈا علم اتنا ہے کہ اس واسطے سمندر بھی ناکافی ہے. اتنا علم اللہ تعالیٰ نے تھانوں عطا کیتا ہے. آپ فرماتے ہیں محدث ابن جوزی تانوں اس آیت کی صرف 11 تفسیراں ظاہری یاد نے. اساں ظاہری 40 تفسیراں کیتیاں نے. اس کو اور بھی زیادہ بیان کر سکتے ہیں. تے اساں تے ہن باطن ظاہر نو چھوڑ کے باطن شروع کیتا ہے. محدث ابن جوزی نے کلمات یاد رکھ کے توبہ کی تھی. عرض کرتے ہیں سرکار مہربانی فرماؤ اپنے غلاماں وچ لکھ لو. اپنے غلاماں وچ لکھ لو. علمی قابلیت ایسی ہے کہ بڑے بڑے محدث آپ دی بارگاہ وچ آ کے طائب ہوئے نے اور آپ دے غلام بنے نے. اور پھر علمی قابلیت اتنی ہے کہ جو بھی آیا ہے سینکڑیاں دے حساب نال ڈاکواں نو کلمہ پڑھایا ہے, چوراں نو کلمہ پڑھایا ہے. چور آیا ہے تے انہوں کتب پڑھایا ہے. یہ حضور شہنشاہ بغداد کا مقام و مرتبہ ہے. حضرت سامعین حضور شہنشاہ بغداد آپ اپنے نانا جان دی شان بیان فرما رہے ہیں. نانا مصطفیٰ کریم دی عظمت بیان فرما رہے ہیں. معراج شریف دی سرکار دی معراج شریف کا معجزہ بیان فرما رہے ہیں. بیان فرمایا کہ اے کائنات والو میرے نانا مصطفیٰ کریم انج گئے نے تے انج آئے نے. وقت لگا نہیں, گھڑیاں جواب دے دیا نے, وقت جواب دے دیا ہے, ٹائم لگا ہی نہیں. تے ایک او بندہ جڑا حالی مسلمان نہیں ہویا یہودی ہے دور مجمع تو کراس کر رہا ہے تے دل میں سوچے ویکھو بابا اپنے گروہ میں پہ چھڑدا ہے. جدوں یہ گل سنی نا حضور شہنشاہ بغداد کسی نے پتہ نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں تینوں مناواں نہ تے مینوں عبدالقادر ہی نہ آکھی. تے جدوں یہ کیفیت ہوئی مجمع والے حیران نے کہ اچانک حضور شہنشاہ بغداد آپ یہ کلام کر رہے سن کہ میرے نانا جان ہنج گئے تھے ہنج واپس آئے تے اچانک کلام بدل گیا. جڑے سن پرانے مرید انہوں نے پتہ چل گیا کہ آج کسی دی قسمت بدلن والی ہے, کسی دی قسمت سمجھ جائے گی. اور جڑے نئے سن سمجھ نہیں سکے, سمجھ نہیں آئی کہ میں انہوں نہ مناواں اپنے نانا جان دا شان تے مینوں عبدالقادر ہی نہ آکھی. کی ہویا یہودی گیا اپنے گھر. جدو گھر پہنچیا تھے اس کی بیگم نے آکھیا جناب کھانا تیار ہے, آؤ کھانا کھاؤ. کہندا ہے کہ میں دریا تے ہنج گیا تے ہنج آیا, بس تو سالن گرم کر تے میں دریا تے غسل کر کے آیا, ڈبکی لا کے آیا. یہودی دریا دی من تے پہنچیا, کپڑے اتارے نے, دریا وچ جدوں نہان لگا تے ہویا کہ جدوں ڈبکی لائیے مرد ہے تے جدوں سر دوبارہ اوپر چکیا ہے عورت بن گیا ہے. عورت بن گیا ہے. نہ وہ کنارہ ہے نہ وہ زمین ہے جس زمین کی انہیں غسل کرنا شروع کیتا ہے, نہانا شروع کیتا ہے. زمین بھی ہو رہے, علاقہ بھی ہو رہے, لوگ بھی ہو رہے, کپڑے نہیں, وہ کپڑے بھی نہیں, عورت دے روپ کو عورت بن گئی. مرد ہے سی, مرد تو عورت بن گیا. ملا دور تو آواز دیندہ ہے کہ آپ میں تین کپڑا دیا. ملا نے اپنی چادر دیتی, جسم چھپایا, پوچھا تیرا نام کی ہے, چپ. تیرا علاقہ کی ہے, چپ. کی دسنا کہ میرے نال ہویا کی ہے. تیرا نام کی ہے, خاموش. تیرا علاقہ کی ہے, خاموش. زبان کوئی لفظ بول نہیں سکتا کیونکہ ہن لڑکی بن چکیا ہے. پہلے لڑکا ہے, لڑکے تو مرد تو عورت بن گیا ہے. ملا کہتے ہیں چل آ قاضی دی کول. قاضی دی کول لے کے گئے, کلمہ پڑھایا تاکہ پتہ چل جائے کہ مسلمان ہی ہے. مسلمان اس نے کلمہ پڑھیا, ظاہر عورت ہے, کلمہ پڑھیا. قاضی صاحب نے کہتے ہیں کہ اس طرح ہے دریا چوں یہ عورت ملی. قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا. 9
سال اتنے گزارے، 8 بیٹے پیدا کیتے، 8 بیٹے پیدا کیتے، 9 سال جاری ہے۔ ایک دن اچانک خیال آیا کہ میں دریا تو ہو کے آواں، اپنے بچیاں نوں کہہ دیے کہ میں دریا تو ہو کے آنی ہاں، تسی گھر اے سارا سنبھالیا جے۔ جدو دریا دے پہنچیے، دریا وچ داخل ہوئیے، جدو ڈبکی لئیے، عورت سی جدو سر چکی آئے، مرد بن کے آئے، اوہی کنارہ، کپڑے بائے کنارے تے پہنے تے کپڑے انہوں ذرا بھی دھول نے، ہوا نے 9 سال کا پیریڈ سے گزار کے آیا ہے۔ او یہودی کہتا کپڑے بھی اسی طرح نے، فوراً کپڑے پہنے نے، بڑا جلدی گھر پہنچے آیا۔ گھر دی کہتی ہے تسی تھی آج بڑے جلدی آگے اور نہایا بھی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ بس اگلی گل رہن دے، کہتے ہیں کھانا کھاؤ جی، کہتے ہیں بس کھانا بھی رہن دے۔ اوہ یہودی حضور شہنشاہ بغداد آپ دی بارگاہ میں جا رہے آئے اور اس گل تے حیران ہے کہ جڑی میں گل سوچیے کہ نانا مصطفیٰ کریم دیاں بڑیاں شاناں نے، بڑے مقام نے، بڑے مرتبے نے۔ جدو حضور شہنشاہ بغداد دے آستانے تے پہنچیا 70,000 دا مجمع ہے، حضور شہنشاہ بغداد نے اپنی نگاہ دے نال قریب کیتا ہے۔ جدو قریب آیا ہے، قدمہ تڑک پہ آئے، قدمہ تڑک کے آتا ہے، اے حضور شہنشاہ بغداد تواڈیاں بڑیاں اونچیاں شاناں نے، تواڈے بڑے اونچے رتبے نے۔ آپ فرماندے نے اے دس میرے نانا انج گئے نے تے انج آئے نے کہ نہیں؟ آج بدا سرکار میں معافی عطا فرما دو، میں معافی عطا فرماؤ۔ اللہ اللہ ہے مرتبہ بغداد والے پیرا، اللہ اللہ ہے مرتبہ بغداد والے پیرا، اللہ اللہ ہے مرتبہ بغداد والے پیرا، بلند سب اولیاء بغداد والے پیرا، اللہ اللہ ہے مرتبہ بغداد والے پیر دا، نمبرن سب اولیاء بغداد والے پیر دا، نمبرن سب اولیاء بغداد والے پیرا، نمبرن سب اولیاء بغداد والے پیرا۔ حضور شہنشاہ بغداد آپ دی بارگاہ دے وچ جو بھی آیا ہے خالی جھولی نہیں گیا، حضور شہنشاہ بغداد نے جھولیاں بھریاں نے، ولایت دا مقام عطا کیتا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد آپ فرماتے ہیں اے کائنات والو، اللہ دے تمام شہراں نوں میں اپنے ہاتھ تے رائی دے دانے دی طرح ویکھ رہا ہاں، اللہ دے جتنے بھی شہر نے، حضور شہنشاہ بغداد آپ دا مقام و مرتبہ اپنے تے بیان کیتا ہی ہے، اپنے تے شان بیان کیتیاں نے، تے پرایاں نے بھی حضور شہنشاہ بغداد دی شان مقام مرتبہ بیان کیتا ہے۔ نشر الطیب دے اندر مولوی اشرف علی تھانوی لکھتا ہے حضور غوث پاک دا دھوبی دنیا تو ٹر گیا۔ یہ پرایاں نے بھی لکھیا ہے، اپنے تے لکھیا ہی لکھیا ہے نا، پرایاں نے بھی لکھیا ہے، کی لکھیا ہے؟ حضور غوث پاک دا دھوبی قبر چ گیا، نکیرین آگے سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مسلم شریف کے اندر جسے پاک 3 سوال ہونے تو سارے کو پتہ ہے،
حضور غوث پاک دا دھوبی کہتا ہے کہ میں تے سرکار شام شاہ بغداد دا دھوبی ہاں. نکیر حیران نے کہ اسی اس تو پوچھتے ہیں ہمارے ربوں کا تیرا رب کون ہے؟ یہ آتا ہے میں غوث پاک دا دھوبی ہوں. آتے ہیں چلو پہلا سوال تے اگر کسی نے جواب دے دیتا تو ٹھیک ہے، نہ دیتا دوسرا سوال ہونا ہے. دوسرا سوال کر کے پوچھ لینے کچھ اما دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ دین دے بارے سوال ہویا نا اردو میں آتا سرکار میں تے غوث پاک دے ساری زندگی دستاراں دھوندا رہا ہاں، کپڑے دھوندا رہا ہاں، میں تے غوث پاک دا دھوبی ہوں. نکیرین کہتے ہیں چلو کوئی گل نہیں، پہلا سوال اگر کسی نے سوال کا جواب دے دیتا ٹھیک ہے، نہ دیتا دوسرا سوال ہونا ہے. دوسرے سوال کا جواب کسی نے دے دیتا ٹھیک ہے، نہ دیتا تیسرے سوال سے حتمی فیصلہ ہونا ہے. جدو تیسرا سوال نکیرین نے کیتا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل الذی بعث فیکم، اے قبر چون والیا اس عظیم ہستی دے بارے وچ کی آکھیا کردا سیں جڑی زندگی گزار کے آئے ہیں عالم شہادت سے. ہن تو عالم برزخ چ آ کے آئے ہیں، ایک پورا جہان چھڑ کے آئے ہیں. تے جدوں میرے کریم لجپال آقا قبر چ سرکار نے زیارت نصیب فرمائی تے سرکار فرماندے رہے نکیرین کس دا حساب لیندے ہو، کس دے نال سوال کردے ہو؟ اے تے میرے بیٹے عبدالقادر دا دھوبی ہے جنہاں نے حضور شان شاہ بغداد دی غلامی کیتی ہے، کپڑے دھوتے میں قبر جان تے قبر مدینے والے مصطفیٰ آ کے مہربانی کر دیں اور گواہی دے دیں کہ اے تے میرے بیٹے عبدالقادر دا دھوبی ہے. جناب دھوبی فوت ہویا تے کیویں بخشیا گیا؟ نسبت دی وجہ تو، سنگت دی وجہ تو، غلامی دی وجہ تو کہ غلامی حضور شان شاہ بغداد دی نصیب ہو گئی. حضور شان شاہ بغداد آپ بڑا قیمتی لباس پہنتے سن کہ وقت جڑا خلیفہ ہے اتنا قیمتی لباس ہوتا بھی نہیں سی ہوتا جتنا قیمتی لباس حضور شان شاہ بغداد کا لباس قیمتی ہوتا سی. آپ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ بازار تو میرے واسطے لباس خرید کے لے آؤ اور اتنی قیمت ہوئے، اتنی قیمت. غلام گیا کپڑے والے گل کی تھی کہ سرکار شان شاہ بغداد کے واسطے لباس چاہیے ہے، اتنا قیمتی لباس چاہیے ہے. انہوں نے دل میں سوچیا کہ عبدالقادر تے وقت دے خلیفہ نے بھی پیچھے چھڑ کے اتنا قیمتی لباس کہ اتنا قیمتی لباس تے خلیفہ دا بھی نہیں. اتنی گل جدوں دل دے اندر سوچیے تے اس دے پاؤں چ پیر چ کن چبھیا ہے تے ان چبھیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس طرح لگتا سی کہ جو میری موت واقع ہو جائے. بڑا رویا ہے، گرایا ہے. اس شخص کو حضور شان شاہ بغداد کی بارگاہ میں لے کے گئے. آپ فرماندے نے کہ تو دل کی سوچیا سی کہ اے خلیفہ وقت نو بھی پیچھے چھوڑ گئے نے اتنا قیمتی لباس. آپ فرماندے نے کہ جو میں پہنتا ہوں اللہ کے حکم سے پہنتا ہوں، جو کھاتا ہوں اللہ کے حکم سے کھاتا ہوں، چلتا ہوں اللہ کے حکم سے چلتا ہوں. سرکار فرماندے نے کہ میں اپنے آپ سے نہیں پہندا، میرے رب العالمین دا حکم ہوندا تے او پہندا ہوں، میرے رب دا حکم ہوندا تے او کلام کرنا وا. یعنی کہ اس واقعہ دے اندر پیغام ہے کہ اللہ دے ولیاں دے بارے میں کدی بھی دل دے اندر ایسا گمان نہ لے کے اور جڑا تھانوں بھی طرف لے کے جائے، جڑا تھانوں بے ادب بنا دے. جدوں بھی کوئی بھی کسے ولی دی شان وچ بے ادبی کرتا ہے اللہ سونا ناراض ہو جاتا ہے. ان کے اندر اس سوچو کہ کیویں ناراض ہو جاتا ہے، حدیث پاک پیش کرنا وا تاکہ ایک عقدہ حل ہو جائے. کوئی انج نہ کہ جناب ہمیں گل کر گئے. میرے کریم لجپال آقا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک جو ولیاں دی شان بیان فرمائی. یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کلام خدا دا ہوندا ہے، زبان مصطفیٰ دی ہوندی ہے. رب العالمین نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ رب العالمین نے فرمایا زبان مصطفیٰ دی ہے، کلام خدا دا ہے،
دشمنی کی لی ولیشن کسے میرے ولی دے نال دشمنی کی تھی فقد آزمتہو بالحرب تحقیق بے شک اس دا میرے نال اعلان جنگے یعنی کہ میں اس دے نال جنگ کرا گا جس بھی کسے میرے ولی دی شان گستاخی کی تھی میرے ولی دی شان بے ادبی کی تھی نمازہ ساریاں زائے لاکھ نمازہ پڑھے روزے رکھے قرآن پڑھے جب تک اللہ کے پیاریاں کی سنگت نہیں آ جاتا نماز فائدہ نہیں دے سکتی کچھ کہ سبحان اللہ مزد سمین تسی بڑے خوش نصیب ہو کہ تہاڈا تعلق حضور شہنشاہ بغداد آپ دی بارگاہ کے نال پیار کرنا آپ دی ذات پاک نال پیار کرنا ہے تسی اور میں قادری ہاں حضور شہنشاہ بغداد آپ نے ایک دفعہ کثیر تعداد علماء کے نال آپ سفر فرماتے ہیں مکہ پاک دا سفر فرمایا اور بڑی شان شوکت کے نال آپ کا لباس بڑا پیارا لباس اور بڑا قیمتی لباس ہوتا ہے اور ہزارہ دی تعداد آپ کے نال علماء دی جماعت ہے جب مکہ پاک پہنچے میں وقت مفتی اعظم مکہ المکرمہ مکہ شریف کے سب تو بڑے مفتی وہ کہتے ہیں کہ جناب اسی تواڈے نال مناظرہ کرنا چاہتے ہیں آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے اسی حاضر ہاں انہوں نے بڑے سوال کیتے آپ نے سارے سوالوں کے جواب عطا فرما دے سارے حل کر دیتے آپ فرماتے ہیں کہ تساں اتنے بڑے سوال کیتے ہیں میرا ایکو سوال ہے اس سوال کا جواب میں دو توجہ نہ کر سنے حضور محبوب سبحان گندی نورانی الشیخ سید عبدالقادر جیلانی پیران پیر آپ فرماتے ہیں اے مفتی اعظم مکہ المکرمہ تہاڈا بڑا اونچا منصب ہے تہاڈا بڑی اونچی مسند ہے تہاڈا بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے بڑے سوال کیتے نے تانوں سوالاں دے جواب عطا فرمائے نے میرا ایکو سوال ہے سوال اے کہ جدوں مولا علی پاک نے حضور نبی پاک صاحب الاولاد تاجدار ختم نبوت حسنین کریم دے نانا جان نو غسل مبارک دتا ہے جدوں غسل مبارک دتا ہے جڑا سرکار دے جسم مبارک دے نال پانی مس ہویا ہے او پانی دے بارے وچ دسو او پانی زمین تے ڈگیا ہے یا آسمان تے ڈگیا ہے اس پانی دے بارے وچ مینوں سوال دا جواب دے دیو جڑا مولا علی پاک نے غسل دتا ہے سرکار نو غسل مبارک دے جڑا پانی ڈگیا ہے اے مینوں دسو کہ وہ پانی کتھے ڈگیا ہے مفتی اعظم مکہ المکرمہ سوال سنیا ہے جواب نہیں دے سکے کہندے نے کہ میں سٹڈی کراں گا مطالعہ کر کے پھر تانوں سوال کا جواب دساں گا میں نے ایک رات دی مہلت دتی جائے مہلت مل گئی سارا دن سوتے رہے لائبریریاں ساریاں سٹڈی ساری کتابیں کیتی ہے ایک گل اس سوال کا جواب کتابیں چ نہیں مل رہا کہ او پانی جڑا سرکار دے جسد مبارک نال مس ہویا ہے اس پانی دے بارے میں دسو کہ کدھر گیا مفتی اعظم مکہ المکرمہ آپ سارا دن بڑی سٹڈی کیتی بڑا مطالعہ کیتا رات پہ کی مغرب کی نماز ادا کیتی ہے عشاء کی نماز ادا کر کے رون لگ پہ گریازاری کر رہے ہیں نفل پڑھ دینے نفلہ کے بعد پھر دعا مانگ دینے کہ میں سوال کا جواب دینا ہے تو جدو اچانک دعا مانگتے ہیں اونگ آئی نا مدینے والے مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہو مدینے والے مصطفیٰ دی زیارت نصیب ہو گئی کریم آقا فرماندے ہیں اے مفتی اعظم مکہ المکرمہ کی گلے بڑے پریشان والش کرتے ہیں سرکار تسی سب کچھ جان دے ہو ساریاں خبراں رکھ دے ہو یا رسول اللہ اے حسنین کریم دے نانا جان اے سوال ہے اس سوال کا جواب چاہیے کریم آقا فرماتے ہیں اس سوال کا جواب اے میرے شیر دین گے کہ
محدث اعظم مکہ المکرمہ وہ کیفیت ویکھ کے حیران نے کہ اے تے اوہی نے جنہاں نے سوال کیتا ہے، اے تے اوہی نے جنہاں نے سوال کیتا ہے۔ سرکار فرماندے نے کہ تسی سوال دا جواب دیو۔ حضور شہنشاہ بغداد سوال دا جواب کریم آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے دیندے نے، عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جڑا تہاڈا غسل مبارک دا پانی ہے نا، اللہ سونے نے زمین تے نہیں ڈگن دتا۔ اے توجہ نہ کر سیں، اللہ رب العزت نے تہاڈے غسل مبارک دا پانی زمین تے نہیں ڈگن دتا۔ یا رسول اللہ، اے پانی اللہ رب العالمین نے اوپر آسمانہ وال اٹھایا ہے وہ پانی، اور اٹھا کے اس پانی نو حکم دیتا ہے کہ اے پانی تو اس جگہ تے لگنا ہے جتھے اللہ دے گھر مسجداں بننیاں نے، اور وہ مسجداں بننیاں نے جنہاں مسجداں وچ لبیک یا رسول اللہ دا نام یا رسول اللہ دا نعرہ لگایا جائے، یا رسول اللہ دا نعرہ لگایا جائے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جتھے تہاڈے ان مسجداں دے وچ او پانی لگایا جائے گا قیامت تک جنہ مسجداں وچ یا رسول اللہ تہاڈا میلاد کرایا جائے، تہاڈا میلاد کرایا جائے۔ مسجداں ہو بھی ہون گی، حضور شہنشاہ بغداد بھی جانتے ہیں قیامت تک کی خبر رکھتے ہیں، اور ہر اپنے مرید میں جانتے ہیں کہ کون کیڑا کس علاقے دا میرا مرید ہے۔ قصیدہ غوثیہ چاہ فرماتے ہیں کہ جدوں میرا مرید مینوں پکاردا ہے میں اس کو پہنچدا ہاں، میں اس کی حاجت روائی کرنا ہاں، میں اس کی مشکل کشائی کرنا ہاں، میں اس کی مصیبت دور کرنا ہاں۔ اللہ سونے نے مینوں طاقت عطا فرمائیاں نے۔ سبحان اللہ۔ صبح ہوئی ہے، رات مکمل ہوئی ہے، حضور محدث اعظم مفتی اعظم مکہ المکرمہ مسند سجیے حضور شہنشاہ بغداد میں تشریف لے آئے نے، تے سوال وہ سوال جدوں سامنے پیش ہویا ہے نا، مفتی اعظم مکہ المکرمہ حضور شہنشاہ بغداد کے قدماں تے لگ پے عرض کرتے ہیں سرکار جتنا بزرگاں نے خواب دے وچ اے سوال دا جواب دیتا ہے مینوں تسی اوہی لگدے ہو، مینوں تسی اوہی لگدے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ نانا مصطفیٰ کریم نے جدوں مینوں اشارہ کیتا میں ہی پھر سوال دا جواب عطا کرنا سی، یعنی کہ آپ دی یہ شان ہے، آپ کا یہ مقام ہے کہ مکہ المکرمہ دے بڑے بڑے مفتی اعظم نے انہوں نے سلام پیش کیتا آپ دی بارگاہ وچ کہ آپ تسی ساڈے بھی تسی امام ہو، علم دے وچ امام ہو، شریعت دے وچ امام ہو، طریقت دے وچ امام ہو، اور معرفت دے بھی امام ہو۔ حضرت شمیم اور جدو سرکار حضور شہنشاہ بغداد آپ دا وصال مبارک ہویا ہے، توجہ نہ کر سنیا جی، آپ دا جدو وصال مبارک ہویا ہے اس سے بابرکت مہینہ میں آپ دا وصال مبارک ہے ربیع الثانی شریف، اور جدو اسی 10ویں دن بڑی 11ویں شریف منانے ہاں اس نسبت سے منانے ہیں کہ حضور شہنشاہ بغداد ہر اسلامی تاریخ دی 10 نو سونے آقا دا میلاد کراؤں دے سن، اور یہ پھر تاریخ پکی ہو گئی، حضور شہنشاہ بغداد کے نام دلال منصوب ہو گئی، اس سے 11ویں شریف اور بڑی 11ویں شریف ویسے آپ دا اور سے پاک وصال مبارک 22 ربیع الثانی شریف میں سے مہینہ دی جدو آپ دا وصال مبارک ہویا حضور شہنشاہ بغداد دا مزار پاک بنے ہیں، آپ دے بڑے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میرے ابا حضور میرے خواب وچ آئے، توجہ نہ گل سمجھے، نکیر ہیں جدوں سوال کرنے واسطے آپ دے مزار وچ پہنچے نے، حضور شہنشاہ بغداد آپ فرماندے نے جدوں انہوں نے کیتا سوال مر ربو کا، آپ فرماندے نے پہلے مینوں اے دسو کہ سرکار دی سنت تسا ایک چھوڑیے
کہ جدوں بھی کسی مسلمان نال کلام کیتا جائے پہلے سلام لیا جائے. کسی مسلمان نال مسلمان جدوں بھی کسی نال کلام کرے پہلے السلام علیکم سرکار دی سنت تے عمل کرے اور پھر سلام کا جواب دے وعلیکم السلام. اگر کوئی غیر مسلم ہے تو مسلمان اس کو پہل نہ کرے سلام دی. شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم تو ملے تو اس کو تسی سلام تے پہل نہیں کرنی کیونکہ تہاڈا درجہ بلند ہے. تہاڈے رب نے عزت عطا فرمائی ہے سرکار دی غلامی دا صدقہ کلمہ شریف دی برکت دے نال مسلماناں دے گھر پیدا ہوئے ہو. غیر مسلم نو پہل سلام دی شریعت کے اندر مسلمان واسطے جائز نہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ پہلے اس طرح کرو باہر جاؤ پھر آؤ پہلے سلام تو پہل کرو. نکیرین باہر گئے واپس دوبارہ جدوں آئے نے لکھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دونوں دے ہاتھ پھڑ لے اپنے ہاتھ وچ ہاتھ لے کے تے آپ فرماندے نے نکیرین مینوں پہلے اے دسو اے توجہ نہ کر سنے جی. نکیرین پہلے مینوں اے گل دسو جدوں رب العالمین نے اپنا نائب بنانا چاہیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور اس ویلے نوں یاد کرو جدوں تہاڈے رب نے فرشتیاں نوں آکھیا کہ بے شک میں اپنا نائب بنان والا ہاں نائب بنان والا ہاں. جدوں اللہ رب العالمین نے تہاڈے کولوں اے مشورہ لیا کہ میں اپنا نائب بنان والا ہاں تے تساں فرشتیاں جڑی اگے گل کیتی رب نے تے مشورہ منگیا سی نا اتنی گل کیتی سی کہ بے شک میں اپنا نائب بنان والا ہاں تے تساں گل کیتی قالوا اتجعل فیہا اتوجہ نہ کر سنے قرآن پاک ہے قرآن پاک ترجمہ قالوا فرشتے عرض کرتے ہیں کیا تجعل تو بنائے گا من یفسد جڑا فساد کرے فیہا اس یعنی زمین سے فساد کرے ویسفک الدماء جڑا خون بہائے. اے اللہ کیا تو انہوں بنانا چاہنا ہے جڑا فساد کرے زمین تے خون بہائے. اے فرشتوں میں دسو اللہ رب العالمین نے دینا اے گل کیتی سی کہ بے شک میں بنان والا ہوں اپنا نائب تے تساں کہ اے گل کیتی تے کیوں کیتی آج میں اس تے جواب دو. کون کہہ رہے ہیں محبوب سبحانی اپنے مزار پاک وچ نکیرین فرشتیاں نوں اپنے ہاتھ وچ دونوں دے ہاتھ لے کے تے اے گل پوچھ رہے ہیں مینوں یہ گل دسو. فرشتے کہتے ہیں کہ ساڈے کول غلطی ہوگی جناب معافی چاہتے ہیں. اے حضور شہنشاہ بغداد دے بڑے صاحبزادے انہوں نے بیان کیتا ہے میرے یعنی کہ نکیرین کہتے ہیں سرکار ساڈے کول غلطی ہوگی معافی دو. کہتے ہیں کہ چلو تساں تے معافی مانگ لیں جڑے باقی فرشتے نے. کہتے ہیں کہ سرکار انہوں نے جا کے پیغام دینے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک میرے کول رہے تھے ایک جا کے پیغام دے کے آئے کہ جڑی اے گل ہے کہ جدوں اللہ رب العالمین نے اے گل کیتی سی کہ میں زمین تے نائب بنان والا ہوں تے تساں اے گل کیتی کہ جڑا زمین تے قتل و غارت کرے جنگا فساد کرے اے گل تساں کیوں کیتی. نکیرین جناب کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک چیلنج ایک جاندا آسمانہ تے تے دوسرا فرشتہ دے کول بھی گل ایک سارے سامنے پیش کرتا ہے کہ حضور محبوب سبحانی اپنے مزار وچ اے گل پوچھتے پے نے تساں اے کیوں کام کیتا اللہ رب العالمین نے کیوں ناراض کیتا اللہ رب العالمین کے سامنے کلام کیوں کیتا. وہ فرشتہ آسمانہ سے جاتا ہے سارے فرشتے نوں اکٹھے کر کے کہتا ہے کہ محبوب سبحانی پوچھتے پے نے اللہ دے پیارے نے اللہ دے محبوب نے محبوب سبحانی نے مدینے والے مصطفیٰ دے بیٹے نے اللہ نے بڑی شاناں عطا کیتیاں نے. فرشتے کہتے ہیں کہ ایسے ساری معافی منگنے ہیں سب معاف کر دو. فرشتہ واپس آئے کہتا سرکار وہ سارے معافی پہ مانگ دے رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے معاف کیتا لیکن ایک گل میری ہو رہے کہتے سرکار اسی گل منن واسطے تیار ہیں. حضور شہنشاہ بغداد آپ فرماتے ہیں کہ جدوں میرا منن والا میرا مرید صحیح میرے نال پیار کرنے والا اے توجہ نال سنیا
پیار کرنے والا وہی ہے جڑا 5 ٹائم دا نمازی ہے، وہی قادری ہے۔ کیونکہ حضور شہنشاہ بغداد نے 40 سال لگاتار عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز ادا فرمائی ہے۔ 40 سال لگاتار عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز پڑھی ہے۔ کہ قادری ایویں نہیں بندہ بنتا 5 ٹائم دا نمازی بن، سرکار دے نال وفا کر۔ آج مسجدہ خالی میں اذان ہوندی ہے، کنا تے آواز پہنچتی ہے، اسی اذان سن کے اذان دا صحیح طرح جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اس اذان واسطے آقا حسین پاک نے اپنا جوان علی اکبر پیش کیتا ہے۔ 10ویں دن آقا حسین پاک نے جوان علی اکبر کو اذان پڑھائی کہ اے بیٹا علی اکبر اذان پڑھو۔ اے جڑی اذان 5 ٹائم دی ہو رہی ہے جوان علی اکبر دی جوانی دا صدقہ ہے۔ اور جڑی نماز دا سجدہ ہے آقا حسین پاک دے کربلا والے سجدے دا صدقہ ہی جڑا ہے اللہ سونے نے تیرے تک نماز دا سجدہ باقی رکھیا ہے۔ اور ترجمانی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کی تھی، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، دین است حسین، دین پرا است حسین۔ دین حسین پاک دی ذات ہے، دین و نجات دین والی ذات مولا حسین پاک دی ذات ہے۔ آقا حسین پاک نے میدان کربلا جب سجدہ کیتا ہے نا، اس سجدے دی اے نماز دی قیمت چکائی ہے۔ آج فقط تو حاضری نہیں دے سکتا، کیا تین یہ سجدہ پیار ہے آقا حسین پاک نا؟ کیا تو اے وفا کر رہے آقا حسین پاک نا؟ کیا حضور محبوب سبحانی دی 11ویں منان والیا، 11ویں پکان والیا، لنگر تقسیم کرنے والیا، لنگر پکانا تقسیم کرنا ایک بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن حضور شہنشاہ بغداد کے جڑی سیرت ہے اس سے عمل کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد نے بخا دو کوئی ایک نماز قضا کیتی ہوئے، آپ نے 40 سال لگاتار عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز ادا فرمائی۔ تے قادری کا علمان والیا اپنا محاسبہ کر کہ 5 ٹائم دی نماز فرض ہے، ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ تھے، نماز دی کتنی پرواہ کر رہے ہیں؟ کیا واقعی تو وفادار ہیں کہ بے وفائی کر رہے ہیں؟ اگر بے وفائی کر رہے ہیں تو پھر حضور شہنشاہ بغداد ناراض ہوں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ راضی ہوں تو پھر نماز نال پیار کر لیں، نماز نال پیار کر رہے حضور شہنشاہ بغداد سے راضی ہو جائیں گے۔ کیونکہ کریم آقا نے فرمایا وَقُرَّتُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور پھر فرمایا قرآن پاک کے اندر، قرآن پاک توجہ نال سن، رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے 16واں پارہ دے اندر سورہ مریم پڑھ کے دیکھ، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ایک قرآن پاک کا 16واں پارہ سورہ مریم، فَخَلَفَ پس نالائق، کچھ نالائق ناخلف، من بعدہم ان کے بعد آئے، انہوں نے بعد کچھ نالائق آئے، خلفن انہوں نے نالائقہ نے کیتا کہ اداؤ الصلاة، اداؤ جمع رسیق آئے، اداؤ الصلاة، انہوں نے نماز نو ضائع کیتا۔ کنہ نے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کچھ نالائق آئے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کچھ نالائق آئے، انہوں نے نماز نو ضائع کیتا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، نفسانی خواہشات پھنس گئے، دنیا دے معاملات وچ، دنیا دے کاروبار وچ پھنس گئے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب غی دی جہنم دی ایک وادی دا نام ہے جس نو غی آکھدے نے، وادی غی سٹے جان گے، استغفر اللہ۔ ایک قرآن پاک ہے ان کے بے نمازی دی صدا، جان بچ کے نماز چھڈن والے دی صدا یہ ہے۔ اس واسطے کر کے ضروری ہے سرکار دے غلام، سرکار نے تیرے تے کرم کیتا ہے، مسلمانوں دے گھر پیدا ہویا، رب نے صحت دیتی ہے، تندرستی دیتی ہے، پھر رب کا شکر کرنا، سجدے وچ سر رکھ کے پڑھ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب، عالی شان ہے، بلند والا، بلند شانہ والا میرا ہے رب۔ جب اس طرح تو سجدے وچ سر رکھ کے رب دی پاکی کا اعلان کرے گا، اللہ رب العالمین فرشتے
دے نوجوان واسطے پیغام کہ نماز نال پیار کر، مدینہ والا مصطفیٰ بھی راضی ہوئے گا، حضور محبوب سبحانی جنہ دی محفل پاک سجانا ہے، سرکار محبوب سبحانی بھی دیر راضی ہوں گے۔ اللہ سونا سارے دی حاضری قبول فرمائے، کریم آقا دی غلامی نصیب فرمائے، اور حضور شہنشاہ بغداد دی نوکری نصیب فرمائے۔ سلام ہوئے گا۔